پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کو مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا دونوں کے لیے ایک اہم اور گیم چینجنگ لمحے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک رسمی معاہدہ ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے اجتماعی دفاع کے عزم سے مماثل ہے، جو کہتا ہے کہ ایک شرکت دار پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تاہم اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ معاہدے کے دائرہ کار میں دانستہ طور پر ابہام کی گنجائش چھوڑی گئی ہے، جس سے گمان ہوا کہ جیسے یہ صاف الفاظ میں کہے بغیر اسٹریٹجک پیغام بھیجنے کا ایک طریقہ ہے۔ واضح پیغام تو یہ ہے کہ سعودی عرب اب امریکہ کو اپنی سلامتی کا واحد ضامن نہیں سمجھتا اور وہ اپنے دفاعی نظام کو ادارہ جاتی شکل دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے جو کچھ عوام کو بتایا گیا وہ مختصر اور رسمی تھا۔ سرکاری بیان میں صرف ایک مختصر وضاحت دی گئی جس میں کہا گیا کہ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نپے تلے الفاظ میں سفارتی پردہ برقرار رکھا گیا، لیکن اس کے پیچھے ہونے والی گفتگو زیادہ سنجیدہ تھی، چونکہ یہ معاہدہ مبہم ہے یا شاید جان بوجھ کر اسے یوں چھوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد ہونے والی بحث بالخصوص مغربی ماہرین نے سب سے پہلے ایک بڑے امکان پر توجہ مرکوز کی ہے، جو یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو جوہری تحفظ کی چھتری بھی فراہم کرے گا؟ ایک سینئر سعودی اہلکار سے مغربی میڈیا کی جانب سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ معاہدہ پاکستان کو اس طرح کی کوئی ضمانت فراہم کرنے کا پابند کر سکتا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا، یہ ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس میں تمام فوجی ذرائع شامل ہیں۔ سعودی مبصرین نے ٹی وی پر اس نکتے پر زور دیا۔ سیاسی تجزیہ کار منیف الحربی نے کہا، دونوں ممالک ضرورت پڑنے پر اپنے پاس جو بھی فوجی ٹولز ہوں گے استعمال کریں گے۔ کسی بھی امکان کو خارج نہیں کیا جا رہا، حتیٰ کہ دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے طاقتور ہتھیار کے استعمال کا امکان بھی نہیں۔ یہ تبصرے مزید قیاس آرائیوں کو ہوا دیتے ہیں کہ معاہدے میں جوہری ہتھیاروں کے اشتراک کے بارے میں کوئی خفیہ شق شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ریاض کا اپنا میڈیا سسٹم اور عوامی دانشوروں کا ماننا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ مغربی حلقوں میں قیاس آرائیوں کے باوجود جوہری استعمال پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ اسلام آباد کو صرف اپنے دفاع اور اپنے خلاف جارحیت کے جواب میں جوہری صلاحیت تیار کرنے کا پابند کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ ہے، دوسری ریاستوں تک اپنی جوہری صلاحیتوں کی توسیع نہیں۔